یہ ایک ایک گھڑی ہمارے حق میں اس کو باعث برکت اور باعث رحمت بنا دے۔ مجھ سے قبل جامعہ کے صدر مدرس استاذ محترم قاری عبدالحفیظ صاحب وہ آپ سے ہم کلام تھے، ان کی یہ گفتگو کرنا اور آپ کا سماعت فرمانا اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ 27ویں پارے کے ابتدا میں سورہ زاریات ہے، اس کا کچھ حصہ ہے، اور اس کی ابتدا کے اندر پہلی جو آیہ کریمہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے جو انہوں نے فرشتوں سے کیا تھا بیٹے کی خوشخبری دے کر۔ جب فرشتے چلے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا قال ما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے گئے ہو تمہارا کیا پروگرام ہے، اب کدھر تم چلو گے؟ تو پیغمبر فرشتے کہنے لگے کہ ہمیں تو اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا ہے، اس بستی کی طرف بھیجا ہے۔ تو یہ واقعہ پہلے بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کے اگلے رکوع میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اللہ کہتا ہے آسمان کو ہم نے بنایا ہے بِأَيْدٍ، قوت سے، طاقت سے، اپنے ہاتھ سے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور البتہ ہم اس کو وسیع کرتے جاتے ہیں، یعنی آسمان کو ہم وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ اور موجودہ جو آج کی سائنس ہے، یقین جانیے وہ سائنس یہ آج اس کی تحقیق اور تصدیق اس کی قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے بھی، اللہ کہتا ہے میں نے آسمان کو بنایا ہے اور ہم اس کو وسیع بھی کرتے جا رہے ہیں، اس کو وسعت دے رہے ہیں، یہ آسمان پھیلتا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی آدمی سائنسی دور ہے، یہ پتہ نا، خاص کر جو غیر مسلم ہیں، جو سائنسسٹ ہیں، وہ تو تحقیق اور ریسرچ کی صورت میں بڑا بڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میڈیکل سائنس کے لحاظ سے سائنس یہ اعتراف کر چکی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آسمان مزید پھیلتا جا رہا ہے۔ نہیں کوئی بندہ یہ کہنا کہ میں ٹوٹل جتنا آسمان ہے میں اس قدر سفر کروں تو میں اس کی حد کو پہنچ پاؤں گا، تو سائنس اعتراف کر رہی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے یہ آپ کہہ لیں کہ ہزاروں سال پہلے آسمان بنایا ہے، اور مالک کہہ رہا ہے میں اس کو وسیع کر رہا ہوں۔ آسمان کو ہم نے بنایا ہے، ہم اس کو وسیع کر رہے ہیں، یعنی زمین کو گٹا رہا ہے میرا اللہ اور آسمان کو وسیع کرتا جا رہا ہے، اور وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اور سائنس اس کی موطرف ہے، یہ حقانیت ہے اسلام کی بھی اور قرآن کی بھی اور عرش والے رب کی بھی کہ کافروں کی زبان سے اللہ نے وہ جملے نکلوائے جو اسلام کی تصدیق پہ مبنی تھے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، فرمایا زمین کو ہم نے تمہارا فرش بنایا ہے، تو ذرا دیکھو اللہ نے کتنا پیارا فرش بنایا ہے، کتنا خوبصورت اللہ نے زمین کو بچھایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور اللہ کہتا ہے ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، صرف انسان کا جوڑا نہیں ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ بلکہ اب تو سائنس کہہ رہی ہے یہ درخت پودے جو ہوتے ہیں نا، ان میں بھی نر مادہ ہوتا ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ نے جوڑا رکھا ہے، حشرات میں، کیڑوں میں، پتوں میں، درختوں میں، پھلوں میں، ہر چیز کا۔ اور اللہ نے ہزاروں سال پہلے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، جوڑا جوڑا اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ کہتے تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کے، یہ اصل ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کہتا ہے میری طرف لپکو، میری طرف بھاگو۔ دوڑنا جو ہے تو اللہ کی طرف دوڑو، دوڑ لگانی ہے، اللہ کی طرف مقابلہ کرنا ہے، اللہ کی طرف۔ ہم نے الٹ کر لیا ہے، ہم دنیا میں مقابلے کرتے ہیں، کوٹھیاں بنگلے بنانے میں مقابلے کرتے ہیں۔ یہ جو لڑکے ہوتے ہیں یقین جانے، اور میرے بیلی نے نواں ماڈل لے لیا تو میں ہوں اور تو اگلا ماڈل لینا، یہ مقابلہ چل رہا ہے نا، یہ ذہن سازی نچلی سطح تک ہو چکی ہے۔ حالانکہ ذہن سازی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو، نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں آگے بڑھو، اللہ کی تلاوت میں، عبادت میں۔ اور صحابہ ایسے کرتے تھے، صحابہ ایسے کرتے تھے، ان کو تڑپ ہوتی تھی صحابہ کو۔ وہ جو
حدیث ہے صحیح البخاری اور مسلم میں، جو صحابہ سے امیر ترین وہ سونا خرچ کرتے، چاندی خرچ کرتے۔ ایک دن نا صحابہ مل کے غریب مسکین صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے ہیں محبوب ایک بڑی پریشانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے جو امیر صحابہ ہے نا وہ ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، ان کا داخلہ جنت میں ہم سے پہلے ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں بھی اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا محبوب ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں تو وہ بھی نیکیاں کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک چیز نے پریشان کر دیا ہے کہ وہ سونا خرچ کرتے ہیں، چاندی خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں، ہم غریب ہیں، وہ یہ نیکی کر رہے ہیں اور ہم سے یہ نیکی نہیں ہو رہی۔ بھائیو یہ ہے تڑپ، یہ ہے مقابلہ۔ خدا را اپنی ترجیحات کو چینج کریں اور اللہ کی قربت میں جو ہے وہ مقابلہ کرے۔ کبھی میں نے یہ سوچا ہے یار میں اللہ کی قربت حاصل کروں، اللہ کی محبت حاصل کروں۔ اللہ کی محبت کے درجے ہیں، کہیں صالحین کا درجہ ہے، کہیں مقربین کا درجہ ہے، کہیں متقین کا درجہ ہے، کہیں مومنین کا درجہ ہے، کہیں مخلصین کا درجہ ہے۔ یار میں کس درجے پہ ہوں؟ اللہ کے ہاں میرا مقام کیا ہے؟ کس درجے پہ فائد ہوں؟ یہ ہے عزت کی بات۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پیسے سے عزت نہیں ملتی اللہ کے ہاں اگر پیسہ نیکی میں خرچ ہو تو یہ پیسہ بھی عزت کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت عثمان نے پیسے کے ذریعے اللہ نے جنتیں عطا کی ہیں اور جنت کی گارنٹیاں دی ہیں۔ تو مقابلہ، تو آپ نے کہا صحابہ، غریب صحابہ کو کہا تم نا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم وہ وظیفہ زیادہ سے زیادہ کرو۔ جب وہ وظیفہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ نا تمہیں ان سے زیادہ، یہ مسئلہ سمجھنا، ان سے زیادہ، وہ سونا خرچ کر رہے ہیں، چاندی خرچ کر رہے ہیں، تم وظیفہ کرو ان سے زیادہ اللہ تمہیں اجر دے گا، ان سے جلدی اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی تڑپ صحابہ کی یہ تھی۔ محبوب وظیفہ کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے نا؟ ہم نے صرف اس کو نماز کے بعد ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ نماز کے بعد کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اس نیت سے بھی پڑھیں کہ یہ پڑھنے سے اللہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے۔ اور میرے اعتکاف والے بھائیوں بہنوں بالخصوص تمہارا تو حق بنتا ہے بھی نیکیوں کے انبار لگا دو ان دنوں میں، اللہ نے جو موقع تمہیں فراہم کیا ہے۔ تو وہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا ان صحابہ نے۔ اچھا وظیفہ ہوتا گیا، لیکن یہ بات نا لیک ہو گئی، صحابہ سے لیک ہو کے نا ان تک بات پہنچ گئی جو امیر صحابہ تھے۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ وظیفہ کریں؟ اچھا امیر صحابہ سونا بھی خرچ کرتے، اب لاپرواہی نہیں تھی، چلو کوئی نہیں اسی خرچ کرنے آؤ کڑا خرچ کر دینے، یقین جانے یہ لاپرواہ نہیں کی، سونا بھی خرچ کر رہے اور ساتھ انہوں نے یہ وظیفہ بھی شروع کر دیا۔ اچھا وظیفہ شروع کیا نا تو ان غریب صحابہ کی ٹینشن اور پریشانی مزید بڑھ گئی۔ کہنے لگے محبوب عجیب بات ہے، پہلے وہ صرف سونا خرچ کرتے تھے، اب وہ سونا بھی خرچ کر رہے ہیں اور ساتھ وظیفہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دیتا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی لیکن صرف آپ یہ کم از کم ضرور دیکھیں کہ صحابہ میں ذوق کیسا ہے، شوق کیسا ہے، صحابہ میں نیکیوں کے مقابلے کا ذوق کیسا ہے، یہ ذوق پیدا کریں۔ ففروا الی اللہ، میرا اللہ کہتا ہے بھاگنا ہے تو میری طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، یہ اصل چیز ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، تو میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آگے چلتے ہوئے اللہ کہتے ہیں جو بڑی قرآن کی معروف آیت ہے اور مقصد حیات ہے اہل ایمان کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اس سے پہلی آیت وذکر فان الذکر تنفع المؤمنین۔ محبوب آپ نہ نصیحت کرتے رہا کریں، آپ دروازے پہ دستک دیتے رہا کریں، آپ ان کو قرآن سناتے رہا کریں۔ ففروا الی اللہ، آپ ان کو قرآن کی نصیحت کرتے رہیں۔ توجہ ادھر رکھیں، وہ جو کل کا واقعہ ہو گیا نا انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے۔ وہ کہنا نا آگڈا ڈریا تو کہنے کو بھی ڈردا ہے، وہ دروازہ بند ہوا ہے تو بندے کھٹک گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو کل وہ جو دل خراش واقعہ پیش آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اثر ویسے ہی زائل کر دے، دلوں سے نکال دے، ختم کر دے، اور اللہ اس کے بدلے میں ڈھیروں برکتیں اللہ ہمارے ادارے میں پیدا فرما دے۔
اور رحمتوں کا اللہ نزول فرما دے۔ تو میں وذکر، آپ نصیحت کریں۔ میرا جنریٹر کا انتظام ہو رہا ہے، انشاءاللہ چند لمحوں میں لائٹ کا سسٹم چل جائے گا۔ یہ عیسیٰ ابھی بھی جو تقریب تھی وہاں پہ اللہ پروگرام تھا، تو یقین جانے لائٹ بند ہونے کی وجہ سے وہ سارے بھائی پریشان تھے، مسجد بھی تنگ تھی اور حبس کی وجہ سے۔ بہرحال یہ لائف کا حصہ ہے، اگر کوئی تنگی تھوڑی ہوگی تو اللہ اس کے بدلے اجر بھی ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ الرحمن، اجر بھی ملے گا ضرور، اللہ اس کا ڈھیر اجر عطا فرمائیں گے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ محبوب آپ نصیحت کریں، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اکثر بندے قرآن کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، وہ سانو مسئلے آندے نے جی، سانو مسئلے آندہ پتہ ہے، یہ تکبر ہے، یاد رکھنا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مسئلوں کا پتہ بھی ہونا، تو جب بندہ دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اسے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں بہار پیدا ہوتی ہے، نیکی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، اور شیطان کی شیطانیت ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ نبی کو کہہ رہے علیہ السلام، محبوب ہر موقع پہ، اور آپ نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، گھر میں موقع ملا گھر میں نصیحت کی ہے، قبرستان میں موقع ملا قبرستان میں نصیحت کی ہے، شادی کے موقع پہ موقع ملا آپ نے وہاں پہ نصیحت کی ہے، کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، جب فرصت ملی موقع ملا آپ نے لوگوں کو نصیحت کی ہے۔ تو یہ دین ہے۔ وذکر، آپ نصیحت کریں، ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، اور دل برداشتہ نہیں بھی ہونا، لوگ نہیں جی مان رہے جی ہم کیا کریں بھی، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو لوگوں کو دین سنانا ہے، ہم نے لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، بس پہنچانا ہے، یہ ہمارے ذمہ۔ وذکر، محبوب آپ نصیحت کریں، اور یقیناً نصیحت تو مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور کچھ نہ ہو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، سارے بیٹھے ہیں نا، آپ ہی بیٹھے ہیں نا، ماشاءاللہ یقین جاننے یہ ایسی پیاری مجلس ہے، اللہ اس مجلس پہ اس وقت آسمانوں پہ فخر کر رہا ہے، اللہ فخر کر رہا ہے فرشتوں پر۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے یباہی بکم الملائکہ، فرشتوں تم کہتے تھے نہ ان کو پیدا کرنا، وہ دیکھو دارالمحمدیہ میں میری بندیاں میرے بندے، گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور میرے ذکر کے لیے بیٹھے، میرے دین کے لیے بیٹھے۔ اور یقین جانے پھر آخری سٹیپ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ جتنے بیٹھے ہیں نا میں نے سب کو جنت عطا کر دی، سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک بندے کو نہیں بخشنا، مطلب یہی تھا کہنے کا، مطلب کیا کہ وہ تو دارالمحمدیہ آیا ہی نہیں تھا سننے سنانے کے لیے، وہ تو کسی سے عبد الناصر صاحب سے، میرا مطلب ہے فیصل بھائی، حسنین بھائی، انتظامیہ سے، یا کسی کو کھانا دینے آ گیا، کوئی کسی کو افطاری دینے آ گیا تو وہ بس بیٹھ گیا اسپیشل، یا اللہ وہ نہیں آیا سننے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے ان پکیزہ لوگوں کے پاس جو بیٹھ جاتا ہے میں تو اس کو بھی محروم نہیں کرتا۔ فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، جو اس نیت سے نہیں آیا لیکن بیٹھ گیا اس مجلس میں، تم گواہ بن جاؤ میں نے اس کو بھی جنت عطا کر دی ہے۔ اور بھائیو یہ تو مجلس ہی بڑی پکیزہ ہے، یہ دین کی محفل بڑی پکیزہ ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ، جب موقع ملے نا سنیں ضرور، مجلس سنیں، درس کا موقع ملے آپ کے پاس وقت بھی ہو درس سنیں، خطبہ جمعہ وقت پہ آئے خطبہ سنیں، اور سنیں۔ جہنمیوں نے ایک شکوہ پتہ کیا کرنا ہے جہنم میں؟ جہنمیوں نے ایک شکوہ اللہ سے کرنا ہے، اللہ دنیا میں بھیج سمینا، اللہ ہم دنیا میں جب پہلے تھے نا ہم سنتے نہیں تھے، اب جائیں گے اور اب سنیں گے، اب سنیں گے، پہلے نہیں سنتے تھے اب سنیں گے۔ تو یہ سننا پھر اگلا سٹیپ ہے۔ اب دیکھیں نا کتنے ہی بندے ہوتے ہیں، کتنے ہی بندے، یا بعض کا مسئلے کا پہلے علم ہوتا ہے لیکن پرانا ہو چکا ہوتا ہے، وہ مسئلہ جب رینیو ہوتا ہے بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے، بندہ نیکی شروع کر دیتا ہے، بندہ برائی سے بعد آ جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، تو ہوتا ہے، تو نصیحت کرتے جائے، نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے مومنوں کو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا جنوں انسانوں کو صرف اور صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی مقصد حیات اس کی عبادت ہے، اس کی عبادت یہ مقصد حیات ہے۔ دولت ضرورت ہے، گھر ضرورت ہے، اولاد بھی ضرورت ہے، کپڑا بھی ضرورت ہے، روٹی بھی ضرورت ہے، رہن سہن یہ ضروریات ہے، مقصد عبادت ہے، عبادت مقصد ہے۔ اور بھائیو عقل مند دنا سیانا بندہ مقصد نہیں بھولتا، بھائی ہم نے مقصد بھلا دیا ضرورتوں کی خاطر۔ رزق ضرورت تھا، وہ تو رزق دے گا، کیوں؟ اس نے عبادت نہیں کروانی،
ایک بندہ جو اس کی مالک ڈیوٹی لگاتا ہے، بھئی جاؤ لاہور فلاں کام کر کے آؤ، وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، اب لاہور جانے کا وہ کرایہ دے گا نا اس کو؟ گاڑی ہے تو گاڑی دے کے بھیجے گا نا بھائی، رستے میں کھانے کا ٹائم ہونا ہے، یہ کھانے کے 500 الگ رکھو اور یہ کام کر کے آؤ۔ اللہ کی قسم رب نے ڈیوٹی لگائی ہے عبادت کی، مقصد کیا ہے؟ اور تم عبادت کے لیے خالص ہو جاؤ۔ تمہاری ضرورتیں پوری کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ہم وہ اس حد تک خالص نہیں ہو پاتے، کبھی اس حد تک خالص ہو تو وہ ایسے رزق دیتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا، سوچ نہیں ہوتی، ایسے رزق دیتا ہے۔ خالص ہو جائے، وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہو، بڑا پیارا واقعہ ہے، زبردست، اللہ وہ ایمان کی بہار ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں وہ جذبے پیدا فرما دے، سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث ہے، سبحان اللہ، پیارا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جنگل میں تھا، سفر کی صورت میں تھا اور سفر کے لیے نکلا ہوا، دوپہر کا ٹائم ہوا، کھانے کا وقت تھا، تو میں نے دسترخوان لگایا، کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو کہتے کھانا ابھی چل رہا تھا تو ایک نوجوان میرے قریب سے گزرا، کڑگل جوان، ٹین ایجڈ، 21 2 3 4 5 کہتے ہیں نا، یہ ٹین کی جو ایج ہوتی ہے یہ بڑی مستانی ہوتی ہے، یہ اس میں اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ٹین ایجڈ ہے بھائی، ٹین ایجڈ ہے، صحابی ہے، سخت گرمی ہے، اور کہتے ہیں وہ بکریاں چرواتے چرواتے گزر رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر، عربوں میں یہ مہمان نوازی کی عادت بہت زیادہ ہے۔ اسی تے روٹی کھاندے ہوئے تے لکا لی دی جو کو واقف آ جائے، یقین جاننے ہمارے معاشرے کی عادت ہے، وہ لکا لی دی، آندے نے ٹھہر جا، انہوں جا لیندے پھر کھول لیں۔ لیکن اللہ کی قسم وہ عرب جو ہے نا، آج بھی جو عرب مکے مدینے میں ہے وہ صحابہ کی اولادیں ہیں نا، لیکن ان کے دلوں میں آج بھی جذبے دیکھے کیسے، کتنی فراوانی ہے اور کتنا دیتے، وہ کتنا دیتے، کتنا خرچ کرتے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آجا کھانا کھا لے۔ اس نے کہا بھی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، انی صائم۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رمضان کا مہینہ نہیں، رمضان کا مہینہ نہیں، اور سخت گرمی، اور یہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا بکریاں مت مار دیتی ہیں بندے کی، کوئی سجے، کوئی کھبے، کوئی اگے، کوئی پیچھے۔ وہ جو ہر نبی سے اللہ نے بکریاں چروائی ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے حلم بڑا آتا ہے، غصہ مر جاتا ہے اس بندے کا جو بکریاں چرواتا ہوتا ہے۔ یعنی بکریاں تنگ ہی بڑا کرتی، بہت شرارتی جانور ہے، تو وہ بکریاں چروا رہا ہے، گرمی بھی سخت ہے، روزہ بھی نفلی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں کیا یار، یہ اس صحرا میں سخت گرمی میں دھوپ میں محنت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا شاید یہ اوپر سے نہ کر رہا ہو، اندر میں پتہ ایسا ہے کہ نہیں، بسا اوقات ہوتا ہے نا لوگ اوپر سے نیک بنتے ہیں اور اندر کام خراب ہی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے چیک کرنے کے لیے کہا بھئی یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہتا میرے مالک کی ہیں۔ مالک کہاں ہے؟ مالک مدینے میں۔ تو کہتا یار یہ ایک بکری کے پیسے لے لو، ایک بکری دے دو تو ہم اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، تم بھی کھا لینا ساتھ، اور مالک کو تم جا کے کہہ دینا کہ تیری بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور میرے نوجوان بھائیوں تمہارے لیے خاص ہے، سب کے لیے، ماں بہنوں بیٹیوں تمہارے لیے بھی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہی نہیں۔ ہمیں اللہ کی نشانیاں کیسے نظر آئے، ہمیں اللہ کی مدد کیسے نظر آئے، آسمانوں سے نازل ہوتی ہوئی ہم کتنا اللہ کے لیے خالص ہوئے، ہم نے کتنا اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہے۔ اب آئیو خالص ہو جاؤ، اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ۔ کرنا کیا ہے؟ ہر بندے نے مر جانا ہے۔ اب وہ کل جو ہمارا بھائی فوت ہوا ہے، کیا کیا ارمان ہوں گے دل میں، عید آئی ہے، کپڑے بن رہے ہوں گے، کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن فیصلے تو اللہ کے پاس ہے نا، فیصلے اللہ کے پاس ہے۔ تو خدا رہا اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ آپ سے ابھی ہیں۔ اچھا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ یار تیرا مالک تجھ پہ یقین نہیں کرتا؟ کہتے ہیں یقین تو وہ اتنا مجھ پہ کرتا ہے کہ اگر میں خالی ہاتھ چل جاؤں نا، اور خالی ہاتھ جا کے میں اس کو کہوں اپنے مالک کو کہ ساری بکریاں بھیڑیا کھا گئے، ساری بکریاں، وہ مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرتا ہے، اتنا یقین کرتا ہے کہ وہ ذرہ بھی شک نہیں کرے گا کہ میں نے کوئی ہیرا پھیری کی ہے، اتنا یقین کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر تو بات بن گئی، یہ پیسے پکڑ بکری ذبح کرتے ہیں اور مالک کو کہنا بھیڑیا کھا گیا تیری بکری کو، بلکہ تیرا مالک تو مدینے میں ہے،
وہ کون سا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اب اس لڑکے کے جملے نے مجھے اور حیران اور پریشان کر دیا۔ اور بھائیو قسم اللہ کی، اللہ کے ہاں یہ مقام حاصل کر لیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے میں سوچوں، آپ سوچیں یار میں اللہ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے، میں اللہ کے نزدیک کس درجے پہ فائز ہوں، میں کس درجے پہ فائز ہوں، میں اللہ کی ہر بات مان رہا ہوں، میں اللہ کے ہر حکم پہ لبیک کہہ رہا ہوں، میری زندگی کا سٹیٹس کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے کہا نا تیرا مالک مدینے میں ہے، وہ کون سا دیکھ رہا ہے، اس کو جا کے کہہ دینا۔ تو کہتا وہ لڑکے نے نا چہرہ اس طرف پھیر لیا، سمت بدلی اور چہرہ آسمان کی طرف کر کے نا اشارہ ایسے کر کے کہتا این اللہ این اللہ این اللہ۔ اوے عبداللہ تو کہہ رہا تیرا مالک مدینے میں گھر میں ہے، وہ کون سا دیکھ رہا؟ مجھے بتلا میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ اکبر، اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس کے جملے نے مجھے اور پریشان کر دیا، اتنا متقی۔ اب دیکھنا اللہ کی مدد نظر آتی، نازل ہوتی مدد، خالص تو کرے اللہ کے لیے، شکوے ہر مر گئے مر گئے مر گئے، اوے ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو کتنا خالص کیا ہے؟ او بھائیو خدا را یہ درد کی بات ہے، تڑپے، کوئی سمجھے اس کو وقت دے، خدا را اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، حق ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اب ارادہ کر لیا، اس کے مالک کا نام پوچھا تو اس نے کہا فلاں میرا مالک ہے۔ کہتے ہیں میں دسترخوان کلوز کیا، سیدھا مدینے گیا، اس کے مالک کے پاس جا کے میں نے کہا یہ تمہارا غلام ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میرا غلام ہے، بیچنا ہے؟ کہتے بیچنا ہے، کتنے پیسے؟ کہتا ہے جتنے پیسے اس نے منہ سے نکالے میں نے اس کو پیسے گن کے دے دیے، یہ اتنے درم ہوتے۔ بکریاں تیری ہیں؟ کہتا ساری بکریاں میری ہیں۔ کہتا بکریاں کتنے کی بیچنی ہے؟ کہتا بکریوں کا مول لگایا، ریٹ دیا، اس نے سارے پیسے بکریوں کے بھی ادا کر دیے، بکریاں خرید لی، اس لڑکے کو بھی خرید لیا۔ آ کے اس کو کہتے ہوئے اللہ کے بندے میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے خرید کے آزاد کر دیا ہے، اور کل تک جن بکریوں کو تم ملازم بن کے غلام بن کے جن بکریوں کو چرواتا تھا، آج وہ بکریوں کا مالک تو ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ بکریاں بھی خرید کے بطور گفٹ میں نے تمہیں دے دی۔ اور بھائیو خدا را ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کریں، وہ مدد نازل کرتا ہے، وہ رحمت نازل کرتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، عبادت یہ مقصد حیات ہے۔ اللہ ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما اريد منهم من رزق، اللہ کہتا ہے میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، رزق نہیں مانگتا، بلکہ اللہ رزق دیتا ہے۔ وما اريد ان يطعمون، نہ اللہ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلاؤ، اور نہیں بھائی اپنی ضروریات پوری بھی کرو اور ساتھ اللہ کی بندگی اور عبادت کرو۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے سورۃ طور ہے، وہ طور، یہ طور پہاڑ بڑا اہمیت والا پہاڑ ہے، طور نبیوں کی نسبت بڑی ظاہر ہے۔ طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ ملاقات کرنے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے، تجلی بھی اللہ کی وہیں پہ پڑی۔ نبیوں کی جو کثرت ہے ان کی جائے ولادت اسی طور پہاڑ کے ارد گرد ہے، اور نبیوں کی جو بیشتر قبریں ہیں وہ بھی طور پہاڑ کے ارد گرد ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے اکثر قرآن میں وَالطُّور، اللہ کہتا ہے مجھے طور پہاڑ کی قسم ہے، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اس کتاب کی قسم ہے جس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے، فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، ان چمڑوں کی قسم ہے جن کو کشادہ کر دیا گیا لکھنے کے لیے، وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، بیت المعمور کی قسم ہے، زمین پہ اللہ کا گھر بیت اللہ، اس بیت اللہ کے بالکل سمت اوپر 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے، وہ بیت المعمور ہے۔ زمین پہ انسان طواف کرتے ہیں اللہ کے گھر کا، اس بیت المعمور پر فرشتے طواف کرتے ہیں اللہ کے گھر کا۔ والبیت المعمور، اور معمور جو ہے نا اس کا ترجمہ یہ ہے، معمور کا معنی یہ ہے آباد، آباد شدہ گھر۔ پتہ کتنا آباد ہے؟ آپ نے معراج کی رات دیکھا، فرمایا صحابہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوئے، انہوں نے سجدہ کیا، نکل گئے، اور جبریل نے مجھے بتایا محبوب جو ایک مرتبہ سجدہ کر گئے ہیں نا، قیامت تک دوبارہ ان کی باری آئے گی
والبیت المعمور، وہ اللہ کا آباد گھر ہے جس کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور پتہ ہے آپ نے دیکھا، اور میں فرشتے رکوع میں، فرشتے سجدے میں، فرشتے تشہد میں، فرشتے قیام کی حالت میں، جبریل کہتے ہیں محبوب جو قیام میں کھڑا ہے جب سے پیدا ہوا ہے قیام میں ہی کھڑا ہے، جو رکوع میں ہے جب سے پیدا ہوا ہے رکوع میں ہی ہے، قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ تشہد میں بیٹھنے والا، وہ تشہد میں آپ نے 4 حالتیں دیکھی، قیام ہے، رکوع ہے، پھر آپ نے سجدہ دیکھا، تشہد دیکھا، مطلب کیا ہے یہ 4 حالتیں اللہ کو پسند بڑی ہیں۔ اللہ نے ان 4 حالتوں کو نماز میں جمع کر کے محمد مصطفیٰ کو گفٹ عطا کر دیا ہے۔ اللہ نے محبوب کو گفٹ دیا ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں تشہد بھی ہے۔ رب کو یہ پسند بڑا ہے۔ والبیت المعمور، اللہ کہتا ہے جو 7ویں آسمان پہ میرا گھر ہے مجھے اس کی بھی قسم ہے، والسقف المرفوع، اس چھت کی قسم جو بلند بڑی ہے۔ آسمان بہت بلند ہے، پتہ کتنا بلند ہے؟ 500 سال۔ کتنے بولو؟ 500 سال۔ جنگی جہاز پہ بھی چڑھ جائے نا، رخ سیدھا کر لیں، 500 سال تک جہاز چلتا رہے۔ اللہ نے اتنی مسافت بنائی ہے پہلے آسمان کی، پہلے آسمان، مجھے سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت۔ گویا یہ زمین سے پہلا آسمان 500 سال، پھر اوپر 7 آسمان وہ بھی 500، پھر 7ویں آسمان سے اوپر اللہ کا عرش ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا سفر ہے۔ اور میرا اللہ اتنی بلندیوں سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے اور پوری بھی کرتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے والسقف المرفوع والبحر المسجور، سمندر جن کو جھونکا جائے گا، مطلب کیا ہے؟ 2 تشریح اس کی بیان کی ہیں اہل علم نے۔ ایک تو کہتے ہیں اس سمندر سے مراد وہ پانی ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ایک پانی ہے، وہ بہت زیادہ پانی ہے، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ قیامت کے قریب اس پانی کو برسائیں گے۔ بعد شارحین کا موقف ہے کہ اس والبحر المسجور، سمندروں کو جب ان کو جھونکا جائے گا تو اس سے وہ پانی مراد ہے۔ اور کچھ نے یہ کہا ہے یہ جو پانی کے سمندر ہے نا، قیامت کے دن یہ خالی ہوں گے اور یہ آگ کے ساتھ بھڑکائے جائیں گے، ان کو آگ کے ساتھ جھونکا جائے گا۔ تو دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، 5 قسمیں اٹھا کر میرا اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب واقع ہونے والا ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تو نے کہا حق ہے، ہم نے حق مان لیا ہے، تو نے کہا سچ ہے، ہم نے سچ مان لیا ہے۔ پر اللہ تو ہم کو اس طاق رات میں نا اس عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تو آج آزادیاں دے گا اپنے بندوں کو، تو ہر رات ہی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ ہم نے آج تو اسے آزادی لینی ہے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، سب کو آزاد فرما دے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ عذاب واقع ہونے والا حق ہے اور میں اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، جس وقت آسمان پھر ہلے گا اور زبردست ہلے گا، پہاڑوں کو اللہ چلائیں گے، یہ چلیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، اور جھوٹ بولنے والوں کے لیے اس دن ہلاکت ہوگی، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو اس کا تذکرہ ہے، آگے جنتیوں کا تذکرہ ہے، پھر اللہ نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا ہے اس سورت کے اندر۔ اور اس سورت کے اختتام پر پھر وہ اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کا درس دیتے ہوئے اس کے بعد سورہ نجم ہے، اور سورہ نجم، نجم کہتے ہیں ستاروں کو، اور اللہ نے اس میں ستارے کی قسم اٹھائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر پڑے، یعنی اس کے گرنے کی اور اس ستارے کی۔ بعد نے کہا بھی اس سے خاص ستارہ مراد ہے، مطلق ہے بات کہ اللہ نے مطلق ستارے کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ مالک ہے جس کی مرضی قسم اٹھائے، اور قسم کس لیے اٹھائی ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، تم کہتے ہو کہ محمد پڑھیں، پتہ نہیں وائبریشن زیادہ ہے یا کیا ہے، آپ کے بولنے کی، میں اکیلا بول رہا ہوں ماشاءاللہ بھائی، رواج جا رہی، آپ اتنے بولتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں تو مجھے تو کم از کم کانوں میں ٹھنڈک تو پڑنی چاہیے۔ محمد یقین جانو آتے ہیں نا پنجابی چ ہون چس آئی ہے، تھوڑی سی اور چس بنائے، محمد
یقین اللہ آپ کے منہ کو شہد سے میٹھا کر دے اور اللہ آپ کو برکتیں دے، اس سے بھی زیادہ یہ میٹھا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مشرکین مکہ تم جو میرے نبی کے بارے میں ایسے ایسی جملے کستی ہو کہ نعوذ باللہ یہ ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، یہ کچھ یہ ہے، اللہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا پیغمبر پاک صاف ہے، میرا پیغمبر بہکا ہوا نہیں ہے، میرے پیغمبر بڑے اعلیٰ ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور میرے پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ جب بولتے ہیں اللہ کی وحی سے نطق کرتے۔ جمعے میں بھی وہ حدیث سنائی جو بڑی پیاری ہے، صحابی جو ہر بات لکھتا تھا پھر لکھنے سے رک گیا کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، غلط بات نہ نکل آئے، آپ سے جب ذکر کیا نا تو آپ نے کہا ہر بات ہی لکھا کر، میری بات سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ بلکہ یہاں پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کوٹ کروں، تاریخ بغداد ایک کتاب ہے، اس کی جلد 15 کے اندر یہ حوالہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ان کی ہر بات لکھ رہے تھے تو امام ابو حنیفہ اس کو کہتے ہو میری ہر بات نہ لکھا کر، لا تکتب کل شیء، نہ لکھ، میں جو کہتا ہوں نہ لکھ۔ یہ تاریخ بغداد بڑی مشہور کتاب ہے، میں اس کی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں، نہ لکھ۔ کہتے ہیں بسا اوقات یہ ہوتا ہے صبح کو میری رائے کچھ ہوتی ہے اور رات کو میری رائے بدل جاتی ہے کسی مسئلے کی وجہ سے، یہ دلیل آنے کی وجہ سے، تو ہر بات نہ لکھا کر۔ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں ہر بات نہ لکھا کر، اور محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ہر بات ہی لکھا کر۔ اور یہ نبی اور امتی میں فقر ہے میرے بھائی، نبی میں اور امتی میں یہ فرق ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہر بات لکھ، امتی کہہ رہا ہے ہر بات نہ لکھ، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور پیغمبر کہہ رہے ہر بات لکھ، کیونکہ میری بات زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی سے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بہت عظمت والی بات بیان کی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوی۔ اچھا اب یہاں پر پیچھے 15ویں پارے میں ہم نے اختصار سے وہ جو سفر معراج تھا زمین والا اس کا ذکر کیا تھا، وہ 15ویں پارے میں اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو ہے سورہ نجم کی آیات ہیں، اس میں جو ذکر ہے علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى، یعنی یہ جو آیات ہیں یہ آپ کی آسمانی معراج کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آسمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو جو دکھایا، نشانیاں دکھائیں، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کہتے ہیں میری بڑی بڑی نشانیاں میرے پیغمبر نے دیکھی، وہ جنت دیکھی، وہ جہنم دیکھی، فرشتوں کو دیکھا، جبریل کو دیکھا، آسمانوں کی سیر کی۔ آپ نے وہ جو نہر کوثر ہے، حوض کوثر، آپ نے وہ نہر کوثر دیکھی، آپ نے وہ مائی ماشتہ کا محل دیکھا، آپ نے حضرت عمر کا محل دیکھا، آپ نے جنت کے اندر بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا، آپ نے جہنمیوں کو دیکھا، زانیہ بدکاروں کو دیکھا، سود خوروں کو دیکھا، جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو دیکھا، آپ نے وہاں پر لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے والے غیبتوں کے ذریعے آپ نے ان کو دیکھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، فرمایا ہم نے سیر اپنے نبی کو اس لیے کرائی ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو بڑی بڑی نشانیاں، تو آپ نے نشانیاں دیکھی، پھر آگے آپ نے صحابہ کو بیان کی، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ 3 مشرکین مکہ کے رب تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اللہ نے تینوں کا ذکر کیا ہے، ایک لات ہے، ایک عزی ہے اور ایک منات ہے، اور وہ اتنے بدبخت تھے۔ یہاں پہ مسئلہ سمجھنا، ایک ہے لات، لفظ اللہ، پھر کہیں پڑھیں یار بڑا پیارا نام ہے، پھر پڑھیں اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ صفاتی نام بڑے، اللہ میرے اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور ان بدبختوں نے اس لفظ کو بگاڑا، اللہ کی لفظ اللہ کی مؤنث بنائی تو لات بن گئی، لفظ اللہ تھا اس نام کو بگاڑا تو لات بنا دیا، اپنے بت کا نام لات رکھ دیا اللہ کے نام پر۔ والعزیٰ، عزیز نام ہے اللہ کا، کیا نام ہے؟ پڑھیں پھر پڑھیں، باب عزیز دی گل نہیں ہو رہی، اللہ دی گل ہو رہی، اللہ العزیز ہے،
اس کے ایک ایک حرف پڑھنے پہ اللہ سینکڑوں نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ سینکڑوں اس لیے کہا ہے کہ یہ رمضان میں بونس چل رہا ہے نا، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ عام دنوں میں 10 نیکیاں ایک حرف کی، اور اب تو لوٹ سیل ہے، حساب ہی کوئی نہیں، بڑی سیلیں لگے گی آخری دنوں میں۔ لیکن رب نے جو لوٹ سیل لگا دیا ہے نا، اس کی لوٹ سیل کا حساب ہی کوئی نہیں، اتنا اجر ہے، تم تھکو گے، اللہ نہیں تھکتا۔ تو میں العزیز اس نام کو بگاڑا تو عزا نام رکھ دیا اپنے اس بت کا، اپنے پیر کا۔ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، منات منان اللہ کا نام ہے۔ منان کس کا نام ہے؟ اس نام کو بگاڑا، مؤنث بنائی تو منات۔ یقین جانے یہ اللہ کے ناموں کو بگاڑ کر وہ نام اللہ کے ولیوں کو دینا یہ آج کی عادت تو نہیں ہے۔ بڑی معذرت سے قسم اللہ کی، علی اجویری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن داتا کس کا نام ہے؟ کہتے ہیں جی جو دیتا ہے وہ داتا ہے، اس طرح تو سارے ہی داتے ہیں۔ باپ بیٹے کو نہیں دے رہا، اسے کیا کہو گے؟ بڑا چھوٹے کو نہیں دے رہا، اسے کیا کہو گے؟ اگر دینے والا داتا ہے تو پھر ہر کوئی دے رہا، ہر کوئی داتا ہے۔ قسم اللہ کی، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، اگر کوئی دینے والا ہے تو اللہ ہے، سب اللہ کے فقیر ہیں، اور داتا میرے اللہ کا نام ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ ہر دور میں ہوتا ہے، اور یہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اور علی جوہری رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھے، کشف المحجوب پڑھے، اللہ کی قسم اللہ نے علی جوہری کو بیٹا دیا، بے اولاد دنیا سے گئے ہیں۔ وہ جو دے رہا ہے وہ کون ہے؟ جو روک رہا ہے وہ کون ہے؟ تو ایک اور سادہ سی بات ہے، جب علی جوہری پیدا نہیں ہوئے تھے رحمت اللہ علیہ، اس وقت داتا کون تھا بھائی؟ اس وقت کون دے رہا تھا؟ تب اولاد، رزق، یہ شفا کون دیتا تھا؟ تب اللہ دیتا تھا، آج بھی اللہ دیتا ہے۔ ہر دور میرا خدا را توحید سمجھے۔ میرا حق، میں دکان پہ بیٹھتا ہوں نا، تو میرا حق کوئی ملازم نظر رکھے تو میں انہوں پہ دکان تے رہن دینا، اپنے حق پہ میں ڈاکہ نہیں ڈالنے دیتا۔ رب کے حق پہ ڈاکہ جو مرضی ڈالے، مجھے پرواہ ہی نہیں۔ اور بھائی جو اللہ کا نام ہے، ہمیں جو مرضی کوئی کہتا رہے، ہمیں نہیں پرواہ اس کی، لیکن قسم اللہ کی ہم اللہ کی عزت کا دفاع کرتے ہیں، اس کے ناموں کا دفاع کرتے ہیں، اور ولیوں کا احترام فرض ہے، ولیوں کی محبت فرض ہے، لیکن ان کی عبادت حرام ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ نہیں عبادت ہو رہی وہاں پہ۔ غوث اعظم، سب سے بڑی فریادیں سننے والا کون ہے؟ بولو آج ساری فریاداں کرنیاں نے کون سنتا ہے؟ ذرا اونچی کہیں وہ خوش ہو جائے۔ غوث اعظم کون ہے؟ ماشاءاللہ بھائی آپ کے لیے محبت کا وہ جو سلسلہ ہے وہ بھی کوشش اس کی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ویسے ہی اس کی رحمتیں بڑی نازل ہو جانی ہے، اللہ کا فضل نازل ہو جانا ہے۔ بھائیو غوث اعظم سب سے بڑا فریاد سننے والا کون ہے؟ انشاءاللہ اسی کو فریادیں سنائیں گے۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگی پڑھیں، ان کی کتاب پڑھے میرے بھائی، غنیۃ الطالبین پڑھے، آپ کو پتا چلے پیر صاحب نے توحید کتنی بیان کی ہے۔ پتہ یہ کون پیر صاحب ہیں؟ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان کی سیرت میں بڑے نیک تھے، اللہ کے ولی تھے۔ تو ایک دن سفر میں تھے، جنگل سے گزر ہوا تو اچانک کہتے روشنی ہو گئی، ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ تو کہتے جب روشنی تیز ہوئی، زیادہ ہوئی، تو اس میں آواز آئی، انی انا اللہ، اے عبد القادر تجھ سے تیرا رب باتیں کر رہا ہے، اللہ باتیں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پیر صاحب نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہتے ہیں روشنی ختم ہو گئی، پھر آواز آئی، عبد القادر اپنے علم کی وجہ سے آج تو مجھ سے بچ گیا ہے۔ ہائے، اور کہتے ہیں پھر دا لگاتا ہے، میں علم کی وجہ سے نہیں بچا، میں اس کی رحمت سے بچا ہوں۔ اللہ اللہ، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ یہ ہے پیر عبد القادر جیلانی، جن کی ہم 11ویں 12ویں دیتے ہیں اور ان کے نام کی عبادتیں کرتے ہیں۔ غوث اعظم اللہ ہے۔
اللہ ہے، یہ پیر عبد القادر جیلانی کا درس ہے کہ یہ نام وہ بگاڑتے ان کا، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور بھائیو حضرت علی کی بڑی شان ہے، پر مشکلیں کون آسان کرتا ہے؟ اللہ آسان کرتا ہے، اللہ آسان کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکلیں آسان نہیں کرتا۔ تو جس کی جو شان ہے وہ حق ہے، اللہ نے سورہ نجم میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور اسی صورت کے آگے چلوایا کہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے گناہوں سے جو لوگ بچتے ہیں، اور فواحش سے، زنا بدکاریوں سے بچتے ہیں۔ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ بڑا گناہ کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات، ایسا گناہ جس کی شریعت نے حد بیان کی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ چوری کرنے پہ ہاتھ کٹے گا، تہمت لگانے سے 80 کوڑے لگیں گے، زنا کرنے سے سنسار ہوگا۔ جس کی حد بیان ہوئی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور تعریف کیا ہے؟ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے کرنے سے شریعت نے نامینیٹ جہنم کا اعلان کیا ہے، وہ گناہ بھی کبیرہ ہے۔ وہ گناہ بھی کبیرہ ہے جن کے اوپر اللہ رسول نے لعنت کی ہے، پھٹکار کر دی ہے، فلاں فلاں گناہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور امام ذہبی رحمت اللہ نے کتاب لکھی ہے الکبائر، اور تقریباً 84 انہوں نے وہ گناہ اس میں جو ہے وہ گنے ہیں، اور پھر ان کے دلائل قرآن و حدیث سے بیان کیے ہیں کہ یہ 84 گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، جنہوں نے شریعت نے جن کا تذکرہ کیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے تم کبیرہ، یہ 84 جو گناہ ہیں ان سے تم بچ جاؤ، اور انسان ہونے کے ناطے سے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اللہ ویسے ہی معاف فرما دے گا، وہ ویسے ہی کلیئر کر دے گا۔ کبیرہ گناہوں سے بچے، اللہ ہمیں بچا دے، سب کوئی بچا دے۔ الا اللمم، فرمایا بڑوں سے بچتے ہیں۔ لمم، لمم کہتے ہیں اصل میں اس پتھر کو، بندہ زمین کی وہ کھدائی کر رہا ہو اور کھدائی کرتے کرتے نیچے سے پتھر نکل آئے اور کھدائی کا کام رک جائے تو اس کو لمم کہتے ہیں، یعنی ایسا گناہ جو بالکل ہلکا سا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ معمولی سا اللہ کے ہاں وہ درجہ رکھتا ہے، گناہ ہے لیکن چھوٹا ہے۔ فرمایا تم بڑوں سے بچو، چھوٹے اللہ تمہارے ویسے ہی کلیئر کر دے گا۔ جو حدیث میں نہیں آتا، بندہ وضو کرنے آ گیا، مسجد میں انٹر ہوا ہے، مسجد میں ٹونٹی پہ بیٹھ گیا، بسم اللہ، وضو کے لیے ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ ہاتھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے تھے فجر اور ظہر کے درمیان اللہ نے سارے ہی معاف کر دیے، کبیرہ کے علاوہ۔ یاد رکھیں چھوٹے گناہ جتنے، حتیٰ کہ جس میں تحت اظفار، یہ ناخنوں کے نیچے بھی کوئی گناہ چھپا ہوگا نا تو وضو کے پانی سے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جب وضو مکمل کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، وضو مکمل کرتا ہے، پہلا اعزاز آپ فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا اعزاز یہ دعا پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ، پڑھ لو، ساری تقریر میرے کو ہی کرائی ہوندے ہو، تسی تو کچھ کھادا پیتا تو میں بس افطاری کی تھی، جی تسی سمجھو کہ میں کھا پی آیا، نہ بھائی یقین جاننے، وہ تو ادھر انتظام تھا، لیکن وہ میں نے عبد الناصر صاحب کو فون کیا تو کہنے سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ بھی کہیں جی نہیں کوئی توازو، میں نے کہا نہیں بھی اللہ کی سپرد تو بھائی میں انجی لگا وا تے تسی میرا ساتھ دیو نا، نال نال تھوڑا جہا بولو، اللہ تعالیٰ بھی برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکتیں دے، اللہ آپ کو جنت کے کھانے کھلا دے، اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں جمع فرما دے، اللہ یہ جتنے چہرے ہیں روشن ہیں اللہ ان کو آباد رکھنا اور سلامت رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی رحم فرماتے ہیں اس نے دعا پڑھی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور تجھے پتہ ہی نہیں رب تجھے پروٹوکول کیا دیتا ہے۔ سچے نبی نے فرمایا ہے ابھی یہ وضو کیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، ابھی نہیں، ابھی نماز نہیں پڑھی، صرف وضو کرتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیار ہے میرے رب کو۔ او بھائیو نمازی بن جائے، پکے بن جائے، یا اللہ جتنے آگے ہیں نا یہ آگے نے جنج بھی تو یا اللہ پکیاں تو کر لے، یا اللہ دل تو میرے اللہ تیرے ہاتھ میں، کہنا تیرے کنٹرول میں، تو یا اللہ جیسے کیسے آگے ہے نا بس تو ان کو پکا کر دے، ان کو تو پکا نمازی بنا دے، ان کو تو پکا اپنا فرما بردار بنا دے، تو رحمت کر دے۔ تو آپ فرماتے ہیں تو یہ پروٹوکول اس کو مل رہا ہے، تو بڑے گناہوں سے جو بچتا ہے اللہ چھوٹے اس کے ویسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آگے چل کے فرمایا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، ایصال ثواب،
اصال ثواب یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اہم ترین مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت افراط و تفریط پائی جاتی، افراط و تفریط پائی جاتی۔ اصال ثواب کے نام سے یقین جانے بہت سے ایسے کام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے معاشرے کا حصہ بنے ہوئے ہیں، وہ چل رہا ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ ثواب اصل میں ہوتا یہ ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، اس کے بیٹوں کو درد ہوتا ہے اپنے باپ کے جانے کا، اب وہ چاہ رہا ہوتا ہے یار میرا جو کچھ مرضی لگ جائے میرے ابے نو کو معاف کرا دے، بس وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور اس لیے ہم نے یہ ویسے نہیں کہہ رہا، درد سے۔ ایک بچہ میرا نوجوان آیا، وہ رو رہا ہے، آپ دیتا ہے، حافظ جی پیسے لے لو، کوئی پڑھے ہوئے قرآن میرے ابے نو بخش دے، میرے ابے نو اللہ معاف فرما دے۔ یعنی وہ اس تڑپ میں، اس درد میں ہے کہ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ لیکن یاد رکھنا، خوشی ہو یا غمی ہو، طریقہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بس میرے بھائی، اس کے علاوہ نہیں، وہ نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں انسان نے جو کوشش کی ہے وہی اس کو ملے گی۔ مطلب کیا ہے کہ اگر قرآن کسی نے پڑھا ہے تو اجر اسی کو ملے گا بھائی، یہ نہیں ہوگا کوئی کہ یار میرے کو 500 روپیہ لے لاتے قرآن دا سوا مینوں دے دے۔ یہ مطلب ہے غریب سارے مارے جان گے تے امیر سارے جنت چل جان گے۔ وہ پیسوں سے مردوں کو بخشوایا جاتا ہوتا تو پھر امیر تو سارے کلیئر ہو گئے بھائی، غریبوں کا کیا بنتا جن کے پلے پیسے نہیں ہیں؟ اللہ ظلم نہیں کرتا بھائی کسی پہ، یاد رکھنا۔ اصال ثواب ہے، برحق ہے، لیکن وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پہلا طریقہ، پہلا صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، تھوڑا سا پانی دے، انقطع عملہ الا من ثلاث، یہ جو یہی دے دے، انقطع عملہ الا من ثلاث، بندہ جب فوت ہوتا ہے تو عمل کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، عمل کا سلسلہ قبر میں نہیں جاتا۔ آپ فرماتے ہیں تین رستے ہیں جن کے ذریعے اجر کی سپلائی پہنچتی۔ اور بھائیو یہ سپلائی بحال کریں دنیا میں، ابھی موقع ہے نا، پیسے ہیں، یہ سپلائی بنائیں اپنی، یہ والی جو قبر میں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد بھی سپلائی چلے۔ پہلی الولد الصالح، نیک اولاد، یہ صدقہ جاریہ ہے والدین کے لیے۔ نیک اولاد، بندہ مر گیا، باپ مر گیا ہے، فوت ہو گیا، اولاد نیک چھوڑ گیا، نمازی پرہیزگار اولاد چھوڑ گیا، ابا جان قبر میں، یہ وضو کر کے آتا ہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ سچے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل یہ کر رہا ہوتا ہے، جب اس کا عمل ختم ہوتا ہے اللہ پورا ثواب اس کے باپ کی قبر میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ اور بھائیو آٹو سسٹم ہے، آٹو چھوڑ دو یہ جملہ بھی، یا اللہ میں نماز پڑھی یہ دا ثواب میرے ابے نو قبر چ پہنچا دے۔ او بھائیو ضرورت ہی نہیں ہے، کس کو بتا رہے ہو؟ اللہ کو، اس کو پتہ نہیں، آٹو سسٹم ہے۔ بلکہ اہل علم نے لکھا ہے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا، اگر اس کے پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، باپ نے تربیت صحیح کی ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی اجر میں اخلاص میں کمی کوتاہی ہے تو وہ کمی اسی کے کھاتے میں پڑے گی، باپ کو اللہ پورا اجر عطا کرے گا، اس نے تربیت اچھی کی ہے۔ یہ ہے سپلائی کر، بچہ دیا نا اللہ نے، اس کی انگلی پکڑ لا، اس کو مدرسے میں دارالعلوم محمدیہ میں نماز پڑھایا کر، اس کو تربیت بنا اس کی۔ مسجد میں آتے ہوئے کبھی اس کو آئس کریم کھلا دیں، پھر تانوں کہن دی لوڑ نہیں، پھر تانوں پتر کہے گا ابو جی نماز کا ٹائم ہو گیا چلیے۔ یہ جو حدیث میں ذکر ہے نا بچہ 10 سال کا ہو تو اس کو مارے، وہ ایک ضمناً ذکر ہے۔ ویسے کیا ہے اگر وہ لالچ سے آ رہا ہے تو لالچ دے اس کو دے ایسی تربیت، وہ اللہ کے کرم میں آئے، یہ کمائی ہے تمہاری مرنے کے بعد۔ اور یقین جانے محدثین نے لکھا کہ بندے کے 10 بیٹے، 10 کے 10 بے دین ہے تو وہ بندہ یتیم جاتا ہے، رنڈا جاتا ہے دنیا میں، ایسے گیا ہے جیسے اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں۔ اور بیٹا تو وہ تھا جو قبر میں ثواب پہنچاتا، جو ثواب نہیں پہنچا رہا وہ بیٹا کیسا ہے؟ وہ کیسا بیٹا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ اولادیں دیے تو نیک کر دے، ہمارے بس میں نہیں ہے، تربیت ہمارے بس میں ہے اللہ، وہ ہم ابھی سے کر رہے ہیں، ابھی سے کر رہے ہیں۔ اللہ دل تیرے ہاتھ میں، تیرے کنٹرول میں، ہماری اولادوں کو نیک کر دے، بچوں کو بھی نیک کر دے، بچیوں کو بھی نیک کر دے، اللہ ان کا مستقبل روشن کر دے۔ یہ پہلا زینہ۔ وہ جو حدیث ہے محمد الرسول اللہ
ایک بندہ جنت میں ہے، اچانک اللہ نے نا اس کا درجہ جنت میں بلند کر دیا، اپ گریڈ، ترقی ہو گئی جنت میں۔ وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ یہ کیوں، اللہ یہ کیسے اور کیوں ہو گئی، کیسے؟ یعنی مطلب یہ کہ میں نے نیکی نہیں کی کوئی بھی اور یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ بھی استغفاری والدیکا لکا، او میرے بندے جو تو بیٹا پیچھے چھوڑ کے آیا ہے نا، آج اس نے تیرے لیے دعا کی ہے اللہ میرے ابو کو معاف کر دے، ہائے تیرے بیٹے کے اس جملے کی وجہ سے میں نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا۔ ہائے کتنے ہیں جو یہاں پہ کہتے ہیں یا آپ صاحب میرے والدین کے لیے دعا کر دے، پھر دعائیں ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، وہ رو رو کے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میرے ابے کو معاف کر دے، میری امی کو معاف کر دے۔ قسم اللہ کی اللہ والدین کے درجے بلند کرتا چاہتا ہے۔ یہ سپلائی ہم نے تیار کی ہے۔ میرے بیٹے کو میرے مرنے پہ جنازے پہ جو دعا اس نے پڑھنی ہے میں نے سکھلائی ہے۔ او میرے بھائیو خدا کا واسطہ ہے، باپ مرا اور بیٹے کو اللہ مغفر لی حیینا و میتنا نہیں آتی، اسے نہیں آتی اللہ مغفر لہ ورحمہ، اللہ میرے ابو کو معاف کر دے، اسے نہیں آتی۔ تو نے سکھایا کیا ہے؟ سب کچھ سکول والوں پہ نہ چھوڑ، کچھ تیری بھی ذمہ داری۔ سکول تم نے بھیجا فن سکھانے کے لیے تو وہ فن سکھا رہے، دین سکھانے کے لیے بھیجا ہوتا تو وہ دین سکھاتے۔ سیدھی بات ہے بھائی، آپ نے انگلش میڈیم بھیجا ہے، وہ انگلش میڈیم کا مطلب ہے وہ انگلش سکھلائیں تو وہ سکھلا رہے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی بھائی پوری کر رہا ہے۔ اس انگلش میڈیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اس کو قرآن پڑھانا، نہیں، تم نے قرآن پڑھانے بھیجا ہی نہیں۔ خدا را وہ تربیت آپ کے اور میرے ذمہ، ہم غافل نہ ہوں، آنکھیں بند نہ کریں، آنکھیں بند بھی کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ خدا را تڑپ جائیں، اپنی اولادوں کی کچھ ایسی تربیت کر جائیں کہ مرنے کے بعد وہ سپلائی ہمیں بیچتے رہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، کوشش ہمارے ذمہ ہے، بس کوشش کرنی ہے، باقی رزلٹ اللہ کے پاس ہے۔ رزلٹ تو نبی بھی نہیں بنا سکے، بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا نوح علیہ السلام کا، نہیں لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں ساتھ چلی، تو رزلٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے ذمہ کوشش ہے۔ وہ کوشش نہ کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دوسرے نمبر پہ فرمایا والد الصالح وصدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اب یہ بلڈنگ ماشاءاللہ بڑی پیاری بنی ہوئی ہے، ادارہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، بابا جی عبد الرحیم صاحب، بابا بھی عبد الخالق صاحب ماشاءاللہ پیش، اور اس وقت ان کے جتنے رفقا تھے، جن لوگوں نے محنت کی، یہ وہ دے کے چلے گئے ہیں نا قبروں میں۔ تم جتنے بیٹھے ہو نا، سینکڑوں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، سینکڑوں لوگ، اور سینکڑوں کا اکٹھا اجر اللہ ان کو قبر میں پہنچا رہا ہے۔ صدقۃ جاریہ، کچھ میں بھی کر جاؤں، کچھ میں بھی کر جاؤں۔ میں آگے کہتا ہوتا ہوں، اوے مسجد نبوی کی جگہ وقف کی تھی میرے عثمان نے رضی اللہ ہائے، میرے عثمان نے، آج لاکھوں لوگ وہاں پہ عبادت کر رہے ہیں، ان لاکھوں لوگوں کی نماز کا اجر اللہ میرے عثمان کو پہنچا رہا ہے۔ ایسا کر جا، اور کوئی ایسا کر جا خدا کا واسطہ ہے۔ اور اگر توفیق ہو نا تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جس کے پاس طاقت ہے، کوئی 2 مرلے، کوئی 3 مرلے، کوئی 5 مرلے، کوئی اللہ نے طاقت دی ہے نا، تو وہ جگہ مسجد مدرسے کے لیے وقف کر جاؤ۔ یہ پتہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ بلڈنگ بنی ہے نا، 2 سال بعد بسیدہ ہو جائے گی، گرانی پڑ جائے گی، زمین قیامت تک وہی رہے گی، زمین قیامت تک۔ اور زمین میں جس نے پیسے ڈالے ہیں نا پلاٹ لیتے وقت، زمین قیامت تک یہی رہے گی، تعمیرات بدلیں گی، 200 400 500۔ مسجد نبوی کی تعمیر نہیں بدلی، مسجد حرام کی نہیں بدلی، لیکن زمین جس نے وقف کی ہے، قسم اللہ کی اتنا قیمتی سودا وہ کر گئے، اپنے لیے آخرتی بنا گئے۔ صدقۃ جاریہ، نلکا لگوا دیا، ہینڈ پمپ، سستے کام کی طرف آ جاتے ہیں، نلکا، ہینڈ پمپ۔ کسی کو سوٹ لے کے دے دیا، بیچارہ غریب تھا، یار یہ جوڑا
جوڑا. اور اج کل خالی جوڑا نہ دیا کرو کسی نو، نال سلائی بھی دیا کرو. انہیں دا جوڑا نہیں ہوندا جنی سلائی بیچارے نو پہ جاندی. اکثر جو بھائی ہوتے ہیں یقین جانے والے نے ہاں جی عجیب کام میں بھی میرا مطلب ہے کئی ایک دو دوست کہتے جی سوٹ اونجی پہ نے جی سوائی کوئی نہیں کیڑا ہن 1200 سوائی دے. تو یہ ایک ضمناً ایک بات آئی ہے کہ گفٹ دیں تو پھر پورا دے. تو وہ ایک بندہ کسی کو جوڑا پہنا دیتا ہے، اب وہ جتنی دیر جوڑے کو پہن کے نمازیں پڑھتا رہے گا قسم اللہ کی اس کی ساری نیکیوں کا اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا. کچھ ایسا کر جائے، کچھ ایسا کر جائے. میں کہتا ہوں جو بچے یہاں پہ رہائشی ہیں، ہم نے بھی یہاں سے پڑھا ہوا ہے، حفظ یہاں پہ کیا ہے، درس نظامی اسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے. اور قسم اللہ کی یہ دل کی تڑپ کی بات بھی ہوتی ہے، اور دل کے اندر جو ایک خاص اللہ نے انس رکھا ہوتا ہے نا، یہ اس کی بات بھی ہوتی ہے کہ اسی جگہ سے پڑھنا اور وہیں پہ اللہ موقع دے گے تو یہ ایک سعادت ہوتی ہے. اور ایک اور بھی وجہ ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ 35 سال جمعہ پڑھایا ہے پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب نے رحمت اللہ علیہ. اور وہ پاکستانی شخصیت نہیں تھے، وہ انٹرنیشنل شخصیت. یقین جانے کراچی، خیبر، جہاں بلکہ بیرون ملک بھی، سعودیہ بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے نا. تو کبھی بات ہو جمعہ ہو پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب، قسم اللہ کی وہ ساتھ ہی بندے کہتے رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ. یقین جانے کراچی ایک مرتبہ بات ہوئی تو وہ کہنے لگے یار وہ اتنی عظیم ہستی ہے، پھر وہ ان کی باتیں شروع کر دے. تو یہ ایک اعزاز ہوتا ہے، یہ ایک اعزاز. اب مثال میں بیان کر رہا ہوں، جہاں پہ جا رہا ہوں، قاری صاحب ہے جامعہ میں لڑکے اس وقت ہمارے جامعہ کے پورے پاکستان میں تبلیغ کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سعودیہ کے اندر ہمارے اس جامعہ کے لڑکے جو ہیں وہ تعلیم و تربیت میں لگے ہوئے. بھائیو جن لوگوں نے پیسہ خرچ کیا ہے اور جن کے پیسوں سے یہ علماء تیار ہو کے فیلڈ میں ہیں، آپ یقین جانیں وہ فوت ہوں گے تو ان کی قبر میں سپلائی نہیں جائے گی. صدقۃ جاریہ، کچھ ایسا صدقہ کر جو جاری و ساری رہ سکے. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا تھا العلم ينتفع بھی، ایسا علم جو نفع دے. اب میں درس دے رہا ہوں، اللہ کرے سب کو مجھ سمیت سب کو عمل کی توفیق دے دے. تو آپ نے یہ علم سیکھا، عمل شروع کر دیا، اللہ مجھ جیسے پاپی کے لیے نجات کا یہ ذریعہ بنا دے گا. آپ آگے کسی کو بتائیں گے، آپ آگے کسی کو بتائیں گے. مر کھپ جانا ہے، ہم نے بھی قبروں میں چلے جانا ہے. لیکن اللہ کی قسم ہے کمائی پتہ کیا ہے، یہ لوگ جب نیکیاں کریں گے نا، قسم اللہ کی ان کی پھر سپلائی اللہ قبر میں پہنچاتا ہے. العلم ينتفع بھی. اب دیکھیں محمد الرسول اللہ پڑھیں، پھر پڑھیں. مجھے پتا خوشبو آ رہی ہے اور اب آپ کی توجہ مجھ سے ہٹ رہی ہے، لیکن بے وفائی نہ کریں. اللہ آپ کو برکت دے اور اللہ آپ کو رحمت فرمائے، سلامت رکھے. وہ میرا ٹائم تو بھائی 10 بجے شروع ہوا ہے، 10 بجے 10:15 بجے تک تو قاری صاحب نے بیان کیا ہے، تو اس کے بعد ٹائم ہے تو ساری رات ادھر ہے. اللہ آپ کو برکت دے اور رحمت فرمائے اور اپنا فضل کرے. یعنی ضمناً یہ بات کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ نے آپ پہ قرآن نازل کیا اور امت کو علم سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے سکھلایا ہے. اربوں لوگ اس وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان سب کا اجر اللہ محمد مصطفیٰ کو قبر میں پہنچا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال. مثال صحیح بخاری لکھی ہے امام بخاری نے، فوت ہو گئے نا بخارا میں، قبر وفات پا گئے، آج بھی ذکر ہو رہا ہے. امام بخاری نے یوں کہا، انہوں نے حدیث یہ لکھی، یہ بیان کی، وہ قبر میں پوری دنیا میں لوگ علم کے چرچے کر رہے ہیں، قبر میں ثواب پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. آپ بھی ایسا کیا کریں. کوئی قرآن لے کے گفٹ کر دیں جامعہ میں، صحیح البخاری لے کے جامعہ میں گفٹ کر دیں، یار یہ بچے پڑھیں. اب جو بچہ اس صحیح بخاری کو پڑھ کے عالم دین بنے گا، ساری زندگی اس کو بیان کرے گا، تو یقین جانے وہ کیسا سلسلہ چلے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. تو ایک اور ہے، ایک ہے اِصالِ ثواب کا ایک اور ذریعہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک عورت آئی. ایک عورت کا بھی ذکر ہے حدیث میں، ایک مرد کا بھی ذکر ہے. میرا باپ فوت ہو گیا ہے، محبوب دعا، میں اگر اپنے باپ سے ملتا تو وہ مجھے کچھ کہتا کرنے کے لیے، تو مل نہیں سکا، وہ فوت ہو گیا، تو کیا کروں؟ آپ نے کہا اس کی طرف سے کنواں وقف کر دے. یعنی مردے کی طرف سے اولاد اگر کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہے تو سب سے بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے. یاد رکھیں، نلکا لگوا دیں،
ٹونٹی لگوا دے کسی شارع عام پر. آج کل صاف پانی کا بڑا ایشو ہے, اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو واٹر فلٹر پلانٹ لگا دے کسی جگہ پر تو یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. لیکن خدا را یہ کوئی سلسلہ نہیں. ہم نے دیکھا ہے قبر کے اوپر لڑکے کھڑے کیے ہوئے ہیں, قبر کے اوپر وہ قرآن صبح سے لے کے شام تک. بھئی یہ کیا ہے؟ ثواب پہنچا رہے ہو. بھائیو اللہ کی قسم ہے رائی کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں جاتا. یہ تیجا ساتا کل یہ یقین جانے آپ میرے بھائی ہیں, یہ ہندوستان سے ہم پاکستان میں الگ ہوئے ہیں. بس یہ وہ عادات ہیں جو ان کے اندر ہے اور ہمارے اندر پائی جاتی ہے, مذہب نہیں ہے. اب تیجے کی عربی کیا ہے بھائی؟ لفظ کیا ہے؟ تیجا. تیجا ہی ہے نا, تے ساتا تے چالیسواں. اب تیجے کی عربی کیا ہے بھائی؟ اس کی عربی میں اسے کہتے کیا ہے؟ دین تو سارا عربی میں آیا ہے. تو اب یہ الحمدللہ اویئرنس ہو گئی ہے. خود بندے کہہ رہے ہیں آفت جی ہے رسم ہے بدت, پر برادری نے سانو جون جوگا نہیں چھڑنا. وہ جو حقیقت ہے یہ جیوندیاں ابے نو پوچھ دے نہیں تے مردیاں لکھاں لا چھڑ دیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو بہرحال خدا را بچیں اس بات سے. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. پھر اللہ کہتا ہے میں ہی ہنساتا ہوں اور میں ہی رلاتا ہوں. ہنساتا کون ہے؟ رلاتا کون ہے؟ اللہ ان سب کو خوشیاں نصیب فرما دے, اللہ سب کو خوشیاں دے دے اور غموں سے محفوظ فرما. یہ سورہ نجم ہے, باتیں تو آگے. اس کے بعد سورہ قمر ہے. قسم اللہ کی جو بندہ چاہتا ہے نا اللہ میرا دل نرم کر دے, نرم, وہ سورہ نجم ترجمے سے پڑھے, ہاں دل لگا کے توجہ کر کے, پھر دیکھ اللہ دل نرم کرتا ہے. اللہ نے بڑی بڑی قوموں کی تباہیوں کا ذکر کر دیا اس کے اندر, اور مختصر چند آیات میں زیادہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے اس صورت کے اندر. اور پھر آگے چلتے ہوئے سورہ رحمان ہے. پتہ ہے نا نعمتوں سے بھری پڑی ہے سورہ رحمان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کبھی کبھی دل چاہے نا میں رب کو پہچانوں تو سورہ رحمان پڑھا کرے, وہ اللہ اپنی پھر پہچان نصیب فرما دیتا ہے. سورہ رحمان ہے اور بڑی پیاری ہے. اس میں پھر جنتیوں کا ذکر ہے, کچھ جہنمیوں کا بھی ذکر ہے. اللہ ہمیں جنتی بنا دے اور جہنمیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. آگے سورۃ الواقعہ ہے. واقعہ کے بارے میں ایک حدیث بڑی مشہور ہے, مغرب کے بعد جو پڑھے اس کے رزق میں فاقہ نہیں ہوتا. بھائیو یہ حدیث ثابت نہیں ہے سچے نبی علیہ السلام سے. ہاں جو پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے, لیکن یہ ذہن سے بات نکال دیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ میرے بارے میں وہ کہے جو میں نے نہیں کہا تو وہ بہت بڑا جو ہے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. تو یہ نظریہ ختم کر دے, نیکی نہ ختم کرے, پڑھتے رہے, اس میں برکت ہے. اور قرآن کا واقعہ اور سورہ واقعہ میں اللہ نے مسلمانوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک سابقون ہے, ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک اصحاب الشمال ہے. اللہ تو ہمیں سابقون میں شامل فرما دے. دوسرا درجہ ہے اصحاب الیمین کا. یا اللہ جدو منگیے تو چنگا ہی منگنا چاہیے, اصحاب الیمین نہیں. اللہ تو ہمیں والسابقون السابقون ہی عطا فرما دے, سب کو وہی عطا فرما. اور اصحاب الشمال سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. آگے سورۃ الحدید ہے, لوہا. اللہ نے اس میں لوہے کا نزول کیا کہ میں نے لوہا آسمانوں سے نازل کیا ہے. مطلب اس کا یہی ہے آسمانوں سے بارش آتی ہے اور دھات پھر اللہ اس سے پیدا ہوتی ہے, تو وہ اس کو بنانے والا اللہ ہے. اور اس میں بھی نصیحت کی بڑی باتیں ہیں. وقت آگے بہت زیادہ ہو چکا ہے, مزید آپ کا امتحان جو ہے وہ لینا مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, برکت دے. اور یقین جانے آپ میرے بھائی بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں اور میرے بزرگ بھی ہیں. یہ دل کی ایک تڑپ ہوتی ہے اور یہ تڑپ کی بات ہے. اور اللہ کی قسم ہے, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور اس درس سے کہتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو نا سچے نبی کے رستے پہ چلا دے. یا اللہ ہمیں تو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے. کل پرسوں نا میں نے وہ پرسوں سے ہی دعا شروع کر دی ہے, چھوٹی بڑی تھی ایسی نہ پوسٹ عرب کی گزری تو چھوٹی بڑی تھی. اللہم غیرنی حتی تحبنی, جملہ ہی اتنا پیارا ہے, میں نے تو یقین جانے سجدے میں شروع کر دیا ہے اسی دن سے. اللہم غیرنی حتی تحبنی, اللہ مجھے بدل دے, اتنا بدل دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں. یا کمال جملہ تھا, مجھے تو پسند ہی بڑا آیا. اللہم غیرنی حتی تحبنی, اللہ مجھے اتنا بدل کہ میں تجھے پسند آ جاؤں. مطلب کیا ہے؟ اللہ گندی عادتیں ہٹا دے, اچھی عادتیں پیدا کر دے, میں تجھے پسند آ جاؤں. بھائی مقصد بھی یہی ہے. اس طرف سے ہوتا ہے کہ یہ بھی بیان کر دیں. ابھی یہ ہم نے صرف 2 صورتوں کا خلاصہ بیان کیا ہے, تیسری صورت ہم نے شروع کی تھی, تو ابھی تو بڑی باتیں ہیں لیکن زیادہ امتحان بھی
انفرادی عبادت کا بھی دینا چاہیے، یہ بھی خلاف معمول اور مستحب عمل نہیں ہے کہ ساری رات ہی تقریروں میں گزرے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تاک راتوں میں یاد رکھیں، کچھ وقت ملنا چاہیے انفرادی عبادت کے لیے، اس میں آپ ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق دے، اور جو ہم مانگ لیں اور اللہ اس کو قبول بھی فرما لے۔ ابھی یہ پرچیوں کی جو ہے نا وہ اچھا آرڈر سخت بڑا ہے جی، اوپر سے ہے نا جی والدین مائیں بہنیں بیٹیاں زیادہ پرچیاں اوپر سے ہیں، نیچے سے بھی بھائیوں نے دی ہیں، اور